بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ربیع الاول کے مہینے میں ہے، اور آپ کا وصال، آپ کا دنیا سے پردہ فرمانا بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ کی ہر چیز، در و دیوار، زمین کے ذرات، پہاڑ کی چوٹیاں سبھی روشن ہو گئی تھیں، اور جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کا وصال ہوا، تو ساری چیزوں کی رونقیں ختم ہو گئی تھیں، سبھی چیزوں سے رونق چھن گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ، دنیا سے پردہ فرمانے کا صدمہ، یہ ایسا صدمہ تھا کہ صحابہ اس صدمے کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ غزوہ احد، میدان احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ ایک خبر اڑی اور اٹھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر جب مدینہ پہنچی تو مدینہ میں بتانے والے بتاتے ہیں کہ خواتین کی رونے کی آوازیں پورے مدینہ میں گونج رہی تھیں۔ بنو دینار کی ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر میدان احد کی طرف دوڑیں اور ساری خواتین کو یہ تسلی دی کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں آپ کی شہادت کا منظر، اس وقت تک تم لوگ یقین نہیں کرنا۔ تو جب یہ میدان احد کی طرف دوڑ رہی تھیں، راستے میں ان کو کچھ لوگ ملے، ان کو ملنے والوں نے بتایا کہ تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں۔ یہ آگے سے یہی پوچھتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ پھر آگے جانے کے بعد کچھ لوگ ملے اور ان کو بیٹے کی شہادت کی بھی خبر ملی، شوہر کی شہادت کی بھی خبر ملی، اور بھائی کی شہادت کی بھی خبر ملی۔ ایک عورت کہ جو اس کے 4 قیمتی سہارے ہیں، ان چاروں کی شہادت کی خبر سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اس پر غم کے پہاڑ نہیں ٹوٹے۔ وہ میدان احد کی طرف بھاگتی جا رہی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ وہ سلامت ہیں، وہ سالم ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو آپ کی قمیص کو پکڑ کر کہنے لگی کہ آپ سلامت ہیں، صحیح ہیں، سب کے مر جانے کا غم برداشت کرنا آسان ہے، ساری مصیبتیں اٹھانا آسان ہے، آپ کے غم، آپ کی جدائی کا غم اٹھانا بہت مشکل ہے، آپ سلامت، سب صحیح ہے۔ تو صحابہ اور ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جانے کی خبر بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا جسم مبارک چارپائی پر رکھا ہوا تھا، حجرے کے اندر تھا، تمام ازواج مطہرات
آپ کی چارپائی کو دیکھ کر تسلی لے رہی تھیں کہ ابھی ہمارے درمیان ہیں۔ ہم سب چارپائی کو دیکھ رہے تھے کہ ابھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہیں۔ فرمانے لگی جب قبر کھودنے والوں کے بیلچے چلنے لگے اور وہ ایک آواز اٹھی بیلچوں کے چلنے کی، تو اس آواز سے ہماری چیخیں نکل آئیں اور ہم چیخوں سے رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں رکھے جا رہے ہیں۔ پھر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سویرے کے وقت تدفین ہوئی۔ جب تدفین ہو گئی تو تدفین کے بعد فجر کا وقت قریب تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان دی، اور جب وہ پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا، تو پھر دوبارہ سے ہمارے غم تازہ ہو گئے، اور پھر پورے مدینہ میں ایک زوردار چیخ نکلی کہ پوچھنے والے پوچھنے لگے کہ اتنی زور سے آواز کس چیز کی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اذان کا جواب دیا کرتے تھے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے، ہم کہتے تھے ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اب کی دفعہ ہم آپ کی گواہی دے رہے ہیں اور آپ دنیا میں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ تو یہ غم ہمارے لیے بہت برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور پھر حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی تکلیف اور غم یہ ایسا غم تھا، اس کے بعد سارے غم اور مصیبت ہمیں ہلکے معلوم ہونے لگے۔ بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی غم یا کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت پیش آتی تھی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم کو سوچ لیا کرتے تھے، وہ تکلیف ہلکی معلوم ہونے لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے غم کو اور آپ کی جدائی کی تکلیف کو، اس صدمے کو ہم سوچ لیا کرتے تھے، تو دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں وہ ہمیں ہلکی معلوم ہوتی تھیں۔ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، طبیعت خراب ہونے لگی۔ انہی دنوں کچھ عرصے پہلے سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ التودیع بھی ہے، الوداع کہنے والی سورت۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، بلاوا، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دیا ہے کہ میرے پاس آ جائیں۔ دنیا میں آنے کا اور آپ کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اسلام تیزی سے پھیل چکا ہے، پھیل رہا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ پورا ہو گیا، اب آ جائیے ہمارے پاس۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو رونے لگیں اور بے تحاشا رونے لگیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو قریب کیا اور کہا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، یعنی تمہارا انتقال میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا اور تم سب سے پہلے ملو گی مجھ سے۔ تو وہ ہنسنے لگیں اس بات پر کہ اپنے ابا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کبھی مسکراتے نہ دیکھا، کبھی چہرے کو کھلکھلاتے ہوئے ہنستے ہوئے نہ دیکھا، کھلکھلاتے چہرے سے کبھی ہنستے نہ دیکھا۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہنے لگیں کہ انس، جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتار کر اور آپ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے تو تم لوگ کیسے مٹی ڈال رہے تھے؟ یعنی تمہیں یہ گوارا کیسے ہوا کہ اللہ کے محبوب زمین کے نیچے ہیں اور ہم مٹی ڈال کر آپ کو چھوڑ رہے ہیں؟ اور ایک دفعہ فرمایا ہے کہ تم قبر میں واپس چھوڑ کر کیسے آ گئے؟ تمہیں یہ صدمہ کیسے برداشت ہوا؟ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، آپ کو چھوڑنا، یہ سارے صدمے ان کے لیے بڑے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ کا جانے کا وقت مقرر تھا، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے اپنی امت کو کچھ نصیحتیں بھی کی ہیں، کچھ پیغام بھی دیے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب زیادہ ناساز ہوئی اور آپ کو مسجد میں نماز کے لیے جانے کے لیے کہا گیا تو آپ جسم میں اتنی طاقت اور قوت محسوس نہیں کرتے تھے کہ آپ مسجد جائیں۔ آپ نے کئی دفعہ فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ ایک موقع پر آپ کی کچھ صحت بہتر ہوئی تو آپ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس ان دونوں کے سہارے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اور آپ کے پاؤں زمین پہ رگڑ رہے تھے، گھس رہے تھے، اور آپ اسی حالت میں مسجد نماز کی ادائیگی کے لیے پہنچے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دن آخری تھا، دنیا سے پردہ فرمانے کا دن تھا، غالباً فجر کی نماز تھی، حضرت ابو بکر صدیق پڑھا رہے تھے، تو آپ نے اپنے حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کی جماعت کو نماز کی حالت میں دیکھا، مسکرائے۔ جیسے حجرے کا پردہ ہٹا، سارے صحابہ کی نظریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف ہو گئیں، اور صحابہ کہنے لگے وہ ایسا چہرہ تھا، وہ ایسا روشن چہرہ تھا، وہ ایسا چمکتا دمکتا چہرہ تھا کہ پھر اس کے بعد وہ چہرہ ہمیں کبھی دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وصیت کر گئے، نصیحت کر گئے، سمجھا گئے۔ آپ فرماتے رہے، آپ کی زبان مبارک سے کمزوری کی وجہ سے الفاظ پوری طرح ادا نہیں ہو رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز یعنی نماز کا خیال رکھنا، یہ آپ کی آخری وصیت تھی۔ اپنی امت کو آپ نماز کا تحفہ معراج سے لا کر زمین پر دے گئے، اور دنیا سے جب آپ پردہ فرما کر اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو اسی تحفے کے بارے میں آپ وصیت بھی کر کے جا رہے ہیں کہ نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں، کمزوروں کے بارے میں، ملازمین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ایک طرف اللہ کی عبادت، اللہ کے حقوق کے بارے میں فرما گئے، نماز کہہ کر اللہ کے سارے حقوق آ گئے، ساری عبادتیں آ گئیں، جتنی عبادتیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ساری عبادتیں نماز میں آ گئیں۔ اور اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، ملازمین، ماتحت غلاموں کے بارے میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مخلوق کے سارے حقوق بیان کر گئے۔ معلوم یہ چلا کہ ایک مسلمان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو جملوں کے درمیان گزرا کرتی ہے، نہ وہ اپنے اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرا کرتا ہے، نہ وہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو ستایا کرتا ہے۔ ایک کامل مسلمان اور ایک ایمان والا اور اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنے والا، اس کی زندگی میں نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی کوتاہی کرتا ہے، نہ اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے۔ کیونکہ ہماری زندگیوں میں ایسا بھی بہت دکھتا ہے کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور ظاہری عبادات بھی ہیں، اور حج جیسی عظیم عبادت بھی ہے، اور ہر سال کا عمرہ بھی ہے، لیکن مخلوق کے بارے میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ ہماری آمدنی، ذرائع آمدن درست نہیں، لوگوں کو ہم ستا رہے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ ہے، مال میراث پر قابض بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے حقوق دبائے ہوئے ہیں، ان کو ہم گناہی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، اس معاملے کو ہم گناہی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اپنی امت کو کس درد بھری انداز میں نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ آپ کی زبان نبوت سے کمزوری کے باوجود جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ یہ دو ہی الفاظ تھے کہ نماز، اللہ کے حقوق میں رعایت کرنا، خیال کرنا، اور وما ملکت ایمانکم، اللہ کے بندوں کے بارے میں خیال کرنا، نہ اللہ کو ناراض کرنا، نہ اللہ کے بندوں کو ستانا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی پوری زندگی کے نچوڑ، یہ دو جملوں میں آپ نے پوری شریعت اپنی امت کے سامنے رکھ دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوتا ہے اور جو سچا عاشق ہوتا ہے اور جس کے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی تو دنیا سے چلے گئے، حوض کوثر پہ میں پہنچ سکوں گا، ملاقات ہو سکے گی، جام کوثر مل جائے گا، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، یہ اس کی فکر ہوتی ہے۔ اور پھر وہی اعمال اور وہی طریقہ اور وہی راستہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جس راستے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکیں۔ صحابہ
سارے غموں کے باوجود جب ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملنا ہے تو ان کے غم ہلکے ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ مرنا ہے تو سیدھا اللہ کے پاس جانا ہے، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، ان کو یہ یقین تھا، اس لیے ان کے لیے سارے غموں کا اٹھانا آسان تھا۔ اور ہمارے دل و دماغ سے یہ یقین ہی ختم ہو چکا ہے، ہم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامنا کرنا ہے۔ میری زندگی میں کون سے ایسے کام ہیں، میری زندگی اعمال، میری زندگی کے کیسے ایسے معمولات کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے ملاقات نہ کر سکوں۔ تو صحابہ کی زندگی میں غم تو بہت بڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ تو بہت بڑا تھا، لیکن وہ یہ کہتے تھے ابھی میری ان سے ملاقات ہونی ہے۔ حضرت بلال حبشی کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انتقال کے وقت ان کے گھر والے ان کے غم میں رو رہے تھے، واہ کربا ہو، افسوس کے جملے کہہ رہے تھے، ہائے افسوس بلال جا رہے ہیں، ہائے افسوس بلال جا رہے ہیں۔ اور بلال کی زبان سے کیا نکل رہا تھا، ہائے خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، ہائے خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا۔ یہ ان کی زبان کے الفاظ تھے کہ بس یہاں سے میں نے آنکھیں بند کرنی ہے، دنیا کی آنکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا۔ حضرت عثمان غنی ہے، شہادت کا دن ہے، جس دن ان کو باغیوں نے شہید کیا ہے، اس دن وہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ رات کو سو رہا تھا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ عثمان افطار ہمارے ساتھ کرنا، عثمان افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اس دن روزے سے تھے، اس دن روزے کی حالت میں اللہ کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا اور استقبال کے کلمات تو پہلے مل چکے تھے کہ عثمان افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی اللہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے اور ہم اپنے حلیے کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنے اعمال اور اخلاق کو، اپنی زندگی کو اس قابل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ملیں تو آپ ہم سے مل کر خوش ہوں، آپ ہم سے مل کر خوش ہوں۔ وہ کام جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، وہ طریقے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، وہ آپ بتا گئے ہیں، وہ آپ بتا گئے ہیں، اس پر چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مل کے خوش ہوں گے اور ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے طریقے، آپ کی سنتیں، آپ کی احادیث اور آپ کا لائے ہوا دین چھوڑ دیا، اپنی منمانی کی زندگی گزر رہی ہے، جو دل میں آیا کر لیا، جو دل میں آیا چھوڑ دیا، اور پھر بھی تمنا دل میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، ملاقات ہوگی، تو یہ تو ایک ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم بھی اسی مہینے کا ہے، آپ کے آنے کی خوشی بھی اسی مہینے کی ہے۔ حضرت ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی پرورش کرنے والی خاتون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے اور والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، راستے میں سفر میں تھے، ایک ایمن تھی اکیلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے واپس لے کر آئیں مکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، تو ایمن ضعیف ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ حضرت ابو بکر اور عمر ایمن کے پاس جایا کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ بوڑھی خاتون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، بچپن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ گزرا ہے، تو ان کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، دعائیں لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گئے تو رونے لگیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے روتی کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں رو رہی ہوں گی، تسلی دینے لگے کہ اللہ کے پاس تو سبھی نے جانا ہے۔ تو ایمن کہتی ہے مجھے پتہ ہے سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، سب کا ایک وقت ہے، زندگی سب کی ختم ہونی ہے، میں صرف اس غم پر رو رہی ہوں کہ آسمان و زمین کا جو ایک رشتہ جوڑا ہوا تھا وہی آسمان سے اترتے دیکھا کرتے تھے، جبرائیل امین آیا کرتے تھے، ایک رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جوڑا ہوا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے سے ختم ہو گیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے سے ختم ہو گیا ہے۔ اب زمین پر، اب مدینہ کی زمین پر آسمان سے جبرائیل اور فرشتے نہیں اتریں گے، جبرائیل جو اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ سوچ کی بات ہوتی ہے، ان کی یہ سوچیں تھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں میں رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔